وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں. ذوالقرنین جو اس کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کی داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا. یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے، اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے. ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی مغرب کی طرف. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگے تو سمندر ہے، اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا. یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے، وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ. تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر. وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی. کوئی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے. پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں، واللہ عالم. ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے. وہاں سے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے. ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا. یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی. پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے. تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہنی طرف ہے مشرق میں، اور بلیک سی بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے، اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے. پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے.